دم کروانا ہو کسی مسجد کے امام سے جا کے دم کروا لو, ٹھیک ہے نا. اور جنات میں نے بھی اتارے ہیں, اتنا بے وقوف میں بھی نہیں ہوں اس فیلڈ میں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں. میں نے بھی جنات اتارے ہیں الحمدللہ, حالانکہ میں عامل نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جن اتارنا یہ اس کا تعلق رقیہ سے ہے کہ آپ کون سے کلمات پڑھ کے پھونک رہے ہیں. قرآن کی آیتیں جو اس کے مناسب ہوں وہ آیتیں خود پڑھ لیں, نہیں تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ رسالہ ہے, انہوں نے قرآن کی منتخب یا ایسی یا بعض اکابر بزرگوں کے تجربے ہیں کہ یہ والا رقیہ یہ والے کلمات پڑھے جائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ہم قائل ہیں, تو میں خود کرتا ہوں یہ کام, دم بھی کر دیتا ہوں میں, اگرچہ میں یہ اس لیے لوگوں کو نہیں بتاتا کہ لائن نہ لگ جائے. ایک صاحب لے آئے, ان کی بچی کا پتہ نہیں بھوتھا یہاں سے پھولا ہوا تھا, انہوں نے کہا دم کر دیں. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا, پلیز کر دیں. تو میں نے کر دیا, وہ اللہ کی قدرت ٹھیک ہو گیا. اگلے دن دوسری بچی کو لے آئے, اس کو بھی میں نے کہا بھائی جان ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم, اور مجھے یہ تو آتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا فائدہ ہو گیا نا, آتا ہو نہ آتا ہو. تو یہ آتا واتا کیا ہوتا ہے. تو دوسرا اس میں انسان کی قوت خیالیہ کا بہت دخل ہوتا ہے, قوت خیالیہ کا, کہ آپ کا کسی پر کتنا یقین ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, ہمارے بعض اکابر کے ایسے بھی واقعات ہیں, ایک شخص گیا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, کچھ کر دیں تعویذ, انہوں نے جان چھڑائی, بھائی نہیں دیتا تعویذ نہیں دیتا. جب پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے لکھ دیا تعویذ میں کہ اے اللہ یہ میری جان کو مصیبت بنا ہوا ہے, تو اس کی اس بیماری کو کیا کر دے. ٹھیک ہے, یہ پرچی تھی, بولا گلے میں لڑکا دو, ٹھیک ہو گیا بندہ. اگلے لائے وہی والا دوبارہ چاہیے, وہی والا کیا چاہیے. تو بس اللہ کبھی کسی کی سن لیتا ہے. تو اس میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, تو ان کے رقیے میں بھی اللہ نے جب وہ دم کرتے ہیں تو زیادہ قبولیت کا امکان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. باقی ان چیزوں سے زیادہ ہر بچے کو نظر لگ رہی ہے, ہر ایک پہ جادو ہو رہا ہے, یہ غلو ہے, مبالغہ ہے. میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا, میں مانتا ہوں نبی پہ جادو ہوا. کیوں ہوا؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. آپ جب کسی چیز میں گھسو تو گہرائی تک جاؤ. حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہودیوں نے تو سب پہ کوشش کی ہوگی. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کچھ بھی گھما دے, کسی پہ بھی گھما دے ہو جائے. میں عاملوں سے کہتا ہوں بھائی آپ میرے خلاف جو بول رہے ہیں تو جنات بھیج کے مجھے نقصان پہنچا دو نا, میری زبان بند کروا دو. آپ کے پاس تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جنات ہوتے ہیں, تو یہ کیا بات ہے, نہ کوئی آج تک جن آیا, نہ چڑیلا, نہ بھوت آیا, ٹھیک ہے نا, کلپ آ رہے ہیں. اور میں کوئی اگر نیک آدمی ہے, میں بعض عاملوں سے بھی میری دوستی ہے, مجھے پتا ہے یہ نیک لوگ ہیں, میرا ان سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, لیکن مجھے پتا ہے یہ فراڈی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ممکن ہے ان رائے میں اختلاف تو آپ کا کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا, کیونکہ قرآن و سنت تو نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے اس معاملے میں. تو اس میں پھر ایک تحقیق تو ہو سکتی ہے, کسی کی تحقیق کچھ اور ہو, آپ کی تحقیق کچھ اور ہو. میرے پاس عامل لوگ بھی آتے ہیں, میں ان سے تمیز سے ان کو چائے پلاتا ہوں, بٹھاتا ہوں, بات کرتا ہوں, کیا خیال ہے. لیکن مجھے اپنا نظریہ تو بیان کرنے کی اجازت ہوگی نا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پبلک تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے ان چکروں میں. تو عامل لوگ اس میں غلو بہت کرتے ہیں, غلو, جو بھی جا رہا ہے یہ ہے, فلانے نے یہ کر دیا, نظر لگا دی, جن ہو گیا, جادو ہو گیا, چڑیل ہو گئی, بھوت آ گیا, لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. تو اس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. یہ جو بہت سارے علماء یہ کام, مفتی ظفر علی صاحب بھی کرتے ہیں, لیکن مفتی ظفر علی صاحب عامل, تبھی میں جو عاملوں کے خلاف اتنی تقریریں ہیں, اس پہ صدقے کے بکرے پہ تو مفتی ظفر علی صاحب کا میرے خلاف بیان آیا, تراویح کی اجرت پر تو آیا, مگر عاملوں کی اتنی تقریروں کے خلاف بھی حضرت مفتی ظفر علی صاحب کا میرے خلاف بیان نہیں آیا, کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ یہ میرے خلاف نہیں بول رہا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ بھی رقیہ کرتے ہیں, وہ بھی تعویذ دے دیتے ہیں, اور بہت سے علماء جو دیتے ہیں تعویذ, رقیہ بھی کرتے ہیں, مگر ان کو پتہ ہے کہ میرا بیان ان کے خلاف نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں بول رہا. تو اس لیے میں ان چیزوں سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں, ٹھیک ہے نا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. ہاں میں یہ کر رہا تھا, دیکھو قرآن مجید غیر مسلموں کی اس صفت کو بیان کرتا ہے. اس صفت کو بیان بھی کس انداز سے کر رہا ہے, کیسا منظر کھینچا ہے. ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو رو پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو اتنا متاثر ہوتا ہے کہ رو پڑتا ہے. اس میں مزہ نہیں ہے, چاشنی نہیں ہے, بلاغت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ غیر مسلم جو حق متلاشی ہیں اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل کیا گیا آسمان سے, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اے مخاطب, یعنی قرآن کہہ رہا ہے اے وہ شخص جو اس وقت میری آیات کی تلاوت کر رہا ہے, تو نہیں رو رہا, لیکن میں تجھے بتاتا ہوں جن کو طلب ہے وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو رو نہیں رہے ہوتے. تو قرآن ہمیں خطاب کر رہا ہے کہ تمہیں تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن جو حق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں, اندھیروں میں ٹٹول رہے ہوتے ہیں, ان کو کہیں کوئی سیدھا راستہ نظر آ جائے تو میں تجھے بتاتا ہوں ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اے مخاطب تو کبھی جا کے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا, تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ وہ آنکھیں بہہ رہی ہوں گی. کتنا مبالغہ ہے, کتنا خوبصورت کلام ہے,
इस बात को इससे ज्यादा अच्छे अंदाज से बयान करना मुमकिन है ही नहीं कि पढ़ने वाला जो है ना उसको खिताब के, तू कभी जाके जरा उनकी आंखों की तरफ देखना, तू जरा जाके देखना कभी उनकी आंखों की तरफ। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा इस कलाम के बरहक होने पर, तो जरा कभी उन लोगों को जाके देखना जो हक के तलाश कर मुतलाशी हैं। कभी जाके देखना जब वो ये कलाम पढ़ते हैं या सुनते हैं, बल्कि पढ़ते नहीं सुनते, क्योंकि गैर मुस्लिम अक्सर कुरान पढ़ते नहीं है, कभी इधर से रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, कभी इत्तेफाक से बटन दब गया इंटरनेट पर और हरम की तिलावत आ गई, कभी तरावी की तिलावत आ गई, कभी इत्तेफाक से बटन दब गया तो किसी कारी की तिलावत उनके कान में पड़ जाती है। फरमाया तफीज़ु अयुनुहुम, कि तुम देखोगे कि उनकी आंखें आंसुओं से बह रही हैं। तो ये मुबालगा है कि इतना रोते हैं कि ये कहना उनके रोने की तौहीन है कि आंसू निकल रहे हैं। आंसू तो हर एक की आंखों से निकल जाते हैं, ऐसे आंसू बहते लगता है कि आंखें बह पड़ेंगी। वो शायर का एक शेर अक्सर मैं सुनाता हूं ना, कोई तो मेरे यार की लादे खबर मुझे। आशिक बैठा हुआ माशूक के ख्याल में ना कि भाई वो नंबर ही सिम ही गुम हो गई है। पहले तो कम से कम SMS पे पता चल जाता था कि कहाँ है, अब वो सिम ही क्या हो गई, गुम हो गई। तो शायर कह रहा है कोई तो मेरे यार की लादे खबर मुझे, ए सैले अश्क। अश्क आंखों को कहते हैं, सैल का मतलब सैलाब, आंखों का सैलाब, यानी महबूब की याद में रोने से जो सैलाब बन गया है ना आंसुओं का, तो ए सैले अश्क तू ही बहा दे उधर मुझे। यानी मैं महबूब की याद में इतना रो रहा हूं कि मेरे आंखों का एक समंदर दरिया बन गया है, तो उस दरिया से कह रहा है कम से कम तू बहा के मुझे महबूब की तरफ ले जा। वो एक नवाज देवबंदी एक बड़े जबरदस्त शायर हैं, इसी पर उनका एक शेर है, वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, वो अपने घर के दरीचा खिड़की को कहते हैं ना, दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी है, राब्ता कम है, कनेक्शन नहीं रहा, बाकी दिल का ताल्लुक तो अभी। सिम तो गुम हो गई, आप बोलेंगे आपको हमारी अंदर की बातें कहां से पता, कौन बताता है। सिम तो गुम हो गई मगर राब्ता वो तो कयामत तक रहता है। तो लोग फोन आते हैं ना आशिकों के, मुझे इश्क हो गया मैं क्या करूं, मैं कहता हूं सिम तोड़ दो। जब दरीचे बंद होते हैं ना तो ताल्लुकात तो होते हैं, राब्ता कम होता है, लेकिन जब राब्ता कम होगा तो ताल्लुक भी आहिस्ता आहिस्ता, ताल्लुक बनता भी राब्तों से है और टूटता भी राब्ते के डिस्कनेक्ट होने से। तो इश्क का सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि जिससे इश्क हुआ है उससे हर किस्म का ताल्लुक, या तो शादी कर लो, वो नहीं हो सकती तो हर किस्म का ताल्लुक बोलो भाई खत्म, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। दरमियान में लटकने का ऑप्शन सिर्फ गैर मुस्लिमों के पास है, मुसलमान के पास ये ऑप्शन या तो इधर हो जाओ या खत्म, ताल्लुक बिल्कुल खत्म। तो तफीज़ु अयुनुहुम मिनद्दम, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे इतना रोएंगे, ऐसे लगेगा कि उनकी आंखें उन आंसुओं में बह पड़ेंगी, जैसे नजाशी के साथ हुआ। नजाशी ईसाई बादशाह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हिजरत करके गए हैं नजाशी के पास, गैर मुस्लिम रियासत थी, सहाबा पनाह लेने के लिए गए हैं गैर मुस्लिम रियासत के पास। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो हमारे यहाँ इफरात व तफरीत है, बाज लोग गैर मुस्लिमों को इस कदर वो समझते हैं कि हर एक को इस्लाम दुश्मन भी समझ बैठते हैं। तो गैर मुस्लिमों की भी दो किस्में होती हैं, एक इस्लाम दुश्मन होते हैं और दूसरे इस्लाम दुश्मन नहीं होते। नजरियाती इख्तलाफ होता है मगर इस्लाम की दुश्मनी नहीं होती। तो जिन लोगों की इस्लाम से दुश्मनी नहीं है उनसे लेन देन भी जायज है, उनके साथ हुस्न सलूक का भी हमें शरीयत ने बोलो ना भाई हुक्म दिया है। लोग हमसे पूछते हैं कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त गैर मुस्लिम को देना जायज है या नहीं। आपके पड़ोस में रहता है तो आप दें उसको, क्योंकि जो शरीयत ने पड़ोसी के हुकूक बयान किए हैं उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क बोलो ना यार नहीं रखा। तो सहाबा को नबी ने कहा भेजा है गैर मुस्लिम हुकूमती ईसाइयों की। इससे पता चला मदद अमेरिका से भी ली जा सकती है बवक्त जरूरत, समझ लो इंडिया से भी ली जा सकती है। जब आप किसी पोस्ट पे नहीं होते ना तो फेंकते हो ये क्या कर रहा है, वो उससे क्यों मिल रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप से तमीज से क्यों मिल रहा है, लेकिन जब जो सियासी लोग ऐसी बातें जब वो खुद आते हैं तो वो उससे गले मिल रहे होते हैं बैठ के, ठीक है ना। तो इसलिए ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसला करना चाहिए। हाँ, ऐसी दोस्ती अमेरिका से हो या किसी भी मुल्क से जिसमें आप उनके मफाद को अपने मफाद पे तरजीह देना शुरू कर दें, ये इस्लाम में जायज बोलो भाई नहीं है। ये दोस्ती तो वो भी नहीं करते तो हम क्यों करें। तो सबसे पहले हम अपने आप को देखेंगे, अपनी कौम का ख्याल करना, अपने लोगों का, अपने मुल्क का ख्याल करना ये पहले जरूरी है। दोस्ती के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर देना, जैसे कोई आदमी दोस्ती में दोस्तों पे खर्च कर रहा है अपनी औलाद पे खर्च ना करे, तो ये दोस्ती बुरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। क्या आप सारा दोस्तों पे, लोग कहते हैं ना ऐसा नालायक कमबख्त जो कमाता है सारा दोस्तों पे उड़ा देता है, बीवी बच्चे भूखे रहते हैं, तो ये गलत है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी नजाशी के पास गए जब हिजरत की है। नजाशी गैर मुस्लिम था मगर उसने मुसलमानों को पनाह दी, उसको अंदाजा था कि इन पे क्या हो रहा है, जुल्म। उस वक्त भी गैर मुस्लिम दोनों तरह के होते थे, जुल्म हो रहा है।
اب دیکھو اس میں تحقیق تھی نا کہ یہ اہل حق بھی ہیں یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ میں نے جن کو پناہ دی ہے وہ دہشت گرد ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ غلطی پر ہو, ان کا کنٹری ان کو پکڑنے کی چکر میں, اور میں دہشت گردوں کو کیا کروں؟ بولا یار میں پناہ دینا شروع کر دوں. کتنا ذہین آدمی تھا نجاشی. اس نے کہا ہم تحقیق کریں گے, اگر آپ لوگوں پر واقعی ظلم ہوا ہے تو ہم اپنے ملک میں آپ کو ٹھکانہ دیں گے, ظلم نہیں ہوا تو واپس. کیونکہ ایسے تو کوئی بھی بھاگ کے جائے, کوئی جرم کر کے جائے اور کسی بھی ملک میں پناہ لے لے. کتنا میں اس کی عقل پہ حیران ہوتا ہوں. غیر مسلم تھا مگر کس قدر تمیز کا انسان تھا. آپ دیکھو کتنی تمیز تھی اس میں. تو جب ان لوگوں نے بلایا تو ابو سفیان پہنچے پیچھے سے. انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ ہمارے ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر, یعنی ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا, باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا تھا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی نے بلایا تفتیش احوال کے لیے کہ آپ بتاؤ معاملہ کیا ہے, کیوں آپ لوگوں نے اپنی قوم, جو ایک آپ کی پرمپرا چلی آ رہی تھی, ایک روایات چلی آ رہی تھی. اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو اپنی روایات کی حفاظت کرے. کیا خیال ہے؟ خام خام 1.5 انچ کی ایک الگ مذہب بنا دینا, الگ مسجد بنا دینا, اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو آپ کی جب ایک روایات تھی, ایک ملک میں ایک لا تھا, ایک قانون تھا, تو اچھی روایات تھی, آپ خام خام ایک الگ مذہب لا کے قوم کو لڑوا دیا, آپس میں فسادات پیدا کر دیے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تفتیش احوال کے لیے نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی کے چچا زاد بھائی تھے, ان کو بلا کے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر شروع کی اور بتایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے. ہم کیا کھاتے تھے؟ جانور کا مردہ گوشت, مردہ جانور. کتنی گھٹیا حرکت ہے. حیرت کی بات یہ کہ آج الٹے کاموں پہ نا اچھائی کا لیبل لگا دو تو وہ اچھے بن جاتے ہیں. لوگ امریکہ میں جا کے بغیر ذبح کی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں, لیکن چونکہ گورے کھاتے ہیں تو اب یہ مردہ کیا ہو گیا, ان کے لیے حلال ہو گیا. اللہ کے بندو, مرغی ہو یا کوئی بھی خون والا جانور, اس کے بلڈ میں, اس کے جسم میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ گندا ناپاک ہے. وہ گورے کے کہنے سے پاک, گوروں کو اس سے ہوش نہیں ہوتا کہ پاک ہے ناپاک. وہ کہتے ہیں پروٹین ہے یا نہیں ہے. چائنا والے بھی کتا بھی کھائیں گے, بلی بھی کھائیں گے, ان کو اس سے کیا غرض کہ یہ پاک ناپاک ہو گیا. واٹ از پاک اینڈ واٹ از ناپاک, یہ کیا ہے بھائی؟ کتے میں پروٹین ہے تو کھا لو. یہ تو اسلام بتاتا ہے آپ کو کہ انسان کے بچے ہو, ہر چیز کھانے کی, چوہے کھانا شروع کر دو. یہ کون سی یہ انسانیت ہے بھائی؟ اور جو حلال جانور ہے وہ بھی کھاؤ گے تو ذبح کر کے تاکہ ان کا بلڈ نکل جائے. تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, اب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو جعفر طیار کہہ رہے ہیں ہم اتنے گندے تھے کہ ہم کیا کھاتے تھے؟ مردار جانور کا خون نہیں بہاتے تھے. جانور مر گیا, بکری مر گئی, کھال اتائی کھا گئے, لڑ پڑتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہے 5 وقت صدائیں لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی یہ سارے جتنے بھی بت ہیں, بھگوان ہیں, سب کی نفی کر دی. مجھے وہ سورہ صاد کی آیات یاد آ رہی تھیں. انڈیا کی اسمبلی میں جس خاتون نے یہ نعرہ لگایا ہے نا, یہی نعرہ مشرکین مکہ نے لگایا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سب کو کہا کہ ایک اللہ ہے جس نے بنایا ہے, اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت یہ تمہارے بھگوان نہیں ہے. تو اس پر مشرکین نے کیا کہا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا, کیا اتنے سارے خدا سب غلط, صرف ایک صحیح؟ ان ھذا لشیء یراد, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مفاد ہے, ورنہ اتنی غلط بات محمد جیسا آدمی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غلط بات نہیں کر سکتے. اس میں کوئی پیسے کھائے معاذ اللہ انہوں نے کہیں سے, کوئی مسئلہ ہے ان کا, یہ اپنی کوئی نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں. وانطلق الملأ منهم ان امشوا, اور نکل پڑے, چل پڑے, اٹھ پڑے. یہاں بھی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے گئے, نہ وانطلقا, نکل پڑے, اٹھ پڑے. یہ کہتے جیسے کپڑے جھاڑتے ہوئے نہیں اٹھتے کہ بھئی محمد نے جو ہمیں بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی بات ہے؟ وانطلق الملأ منهم, اور جتنے سردار تھے قوم کے اٹھے, کپڑے جھاڑتے ہوئے جانے لگے اور کہنے لگے ان امشوا, چلو جی نکلو یہاں سے. امشوا چلو, جیسے سعودیہ میں کہتے ہیں نا چلو کوئی شلو, عربوں سے 6 کا لفظ نکلتا نہیں تو شلو بولتے ہیں. وہ پاکستانی ہر جگہ خون پیتا ہے نا, ان کا جا کے یہ گھڑی کتنے کی ہے, وہ کہتے ہیں اتنے کی لوں گا, کہتے ہیں شلو. تو وہ چلو کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ شلو. شلو سنا ہوگا آپ نے, کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی, یہاں پہ ہمیں پتہ ہے 6 گنا زیادہ قیمت بتائے گا تو وہیں سے کم کرنا. تو وہ پیٹ بھرے ہوئے ماشاءاللہ ان کو اللہ نے وسائل بہت دیے, وہ کہتے ہیں اتنے کی لینی ہے لو ورنہ شلو. تو وانطلق الملأ منهم, جو سردار تھے وہ کہنے لگے شلو, یہاں سے نکلو. واصبروا علی آلہتکم, اپنے معبودوں کو مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے تھام لو. ان ھذا لشیء عجاب, کبھی کہتے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہو کہ خود کسی کو بنا رہے ہو اور اسی کے سامنے اپنی مرادیں پوری کر رہے ہو. اس سے بڑی عجیب بات کیا ہوگی؟ لیکن جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ جس طرف جائے نا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں, چاہے وہ کتنی الٹی باتیں کر رہا ہو. تو وہ جب ہندو عورت تقریر کر رہی تھی نا اسمبلی میں, سنا ہوگا سب نے کہ موسلے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے, تو مجھے اس کی تقریر سے ایمان اور تازہ ہو رہا تھا کہ موسلے کتنے اچھے ہیں. کیا خیال ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہماری برائی کر رہی ہے یا ہماری
तारीफ वो करिए, कहते हैं एक खुदा की इबादत करो, उसके सामने आके झुको, किसी खुदा के सामने झुकना, 5 टाइम ये इबादत करते हैं, 5 टाइम, तो अच्छी बात है यार। एक अल्लाह की कितनी सफाई, 10 टाइम होती तो और अच्छा होता। कोई चर्च तो नहीं पी रहे ना 5 टाइम। भाई बुराई तो ये होती मुसलमान माज़अल्लाह 5 टाइम गुटखा खाते हैं, है भाई, मुसलमान 5 टाइम चाय पीते हैं, तो ये भी किसी हद तक बुरा था यार, पीनी है 2 कप पी लो 5 टाइम। 5 टाइम ये क्या पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ये समझ में नहीं आता ये बुराई कर रही है, ये क्या कर रही है। ये तो आप हमारे दीन को और इंडिया की असेंबली में माशाल्लाह तबलीग कर रही हो। मेरा दिल चाहता है उस खातून को हदिया दूं, बोलो एक इसी किस्म की एक और तकरीर रमजान के बारे में भी हो जाए, क्या ख्याल है, ज़कात के बारे में भी हो जाए, कि ये अपने माल में से 2.5% निकाल देते हैं गरीबों के लिए। हाय हाय, हर साल यकम रमजान को करोड़ों अरबों रुपए गरीबों के लिए इनकी जेबों से निकलता है, मालदारों की जेबों से। ये कैसा मजहब है जो दहशतगर्दी सिखा रहा है। यानी उसने तकरीर में मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया है, मगर दलील जितनी दी है वो दहशतगर्दी की, उसमें कहीं से भी कुछ बनता बन ही नहीं रहा ना। नमाज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं एक इबादत है, तो कुछ अजीब सी इस बात है। तो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला तबलीग वालों को इंडिया की असेंबली में नहीं पहुंच पाए, तो अल्लाह ने वहीं बुत खाने में, सनम खाने में अल्लाह ने तौहीद के अलमबरदार पैदा कर दिए। तो 2.5% क्या करते हैं, ये करोड़ों रुपए राशन डालते हैं रमजान में। खुद रमजान कहते हैं ना वो, रमजान में ये लोग खुद रोजे रखते हैं और गरीबों के घरों में राशन डाल देते हैं। क्या मजहब है इस्लाम। देखो कितनी ज़कातें निकलती हैं रमजान में, मजा आ जाता है, इतना मजा आता है रमजान में जब लोग आते हैं, ये फलाने के, ये मेरे पास भी लोग आते हैं, हजरत कोई गरीब हो तो ये मेरा ये राशन है उसके घर में डलवा दें। हमें भी मजा आता है किसी के गरीब के घर में जाके। मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई सब खुद करो तो ज्यादा अच्छा है ना, अपने रिश्तेदारों को पूछो। लोग पूछते हैं हजरत बहन को ज़कात दे सकता हूँ या नहीं, भाई बहन को दोगे तो दुगना सवाब है। एक तो गरीब की मदद का, दूसरा रिश्तेदारी क्या होगी, गैर मुस्लिमों के पास ये मजे नहीं है। और मुसलमान को अल्लाह कहता है खाना भी खिलाओ, और कुरान के अल्फाज हैं कि अहले इस्लाम की अल्लाह ने तारीफ की है, हमारे नेक बंदे जब किसी को खाना खिलाते हैं गरीब को, इन्नमा नुतइमुकुम, सूरह दहर 29वां पारा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खिला रहे। गरीबों को कह रहे होते उस वक्त, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमें तुमसे इसका बदला नहीं चाहिए, शुक्रिया नहीं चाहिए, थैंक यू नहीं कहना खाने के बाद, कहीं अजर कम ना हो जाए, क्योंकि हम तुम्हें अपने फायदे के लिए तो खिला नहीं रहे, हम तो किसके लिए खिला रहे हैं, उस एक खुदा को खुश करने के लिए जो एक है। इतने सारों को खुश रखना वैसे भी मुमकिन, बोलो भाई, जो बहुत सारे भगवानों को मानता है वो तो बेचारा वैसे ही कंफ्यूज रहेगा कि पड़ोसी की मदद से ये वाला भगवान खुश हो रहा है, ये वो वाला खुश हो रहे हैं। अब कोई उसको बताएगा यार पड़ोसियों के लिए वो वाला भगवान है, बीवी से अच्छा सलूक के लिए वो जो उधर, बीवी से अच्छा सलूक के लिए जो है ना भगवान, वो बहुत तगड़ा किस्म का भगवान होना चाहिए, वो इतना ही तगड़ा हो जितना तगड़ा तुम्हारा ससुराल है, उसके लिए बस क्या बताऊं मैं। फिर मेरे खिलाफ एक हिंदू का कोई क्लिप ना आ जाए यार, क्लिपों से डर रहा हूं आजकल में। तो कितने सारे हैं ना, कुरान ने ये इस जो इतने सारे भगवानों को मानता है ना, कुरान ने उसकी कैफियत की भी एक मंजर कशी की है कि उस बेचारे की कैफियत क्या होती है। दरबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल, फरमाया अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए खुद मिसाल, तुम नहीं समझते तो अल्लाह एक मिसाल बयान करता है। बताओ एक शख्स का एक आका हो, वो ज्यादा सुकून में होगा, या एक वो जिसके बहुत सारे आका हों, बहुत सारे खुदा हों, बहुत सारे मालिक हों, और वो हो भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ। इसको खुश करता है तो वो वाला भगवान का पता नहीं कि वो उसकी फीलिंग क्या होंगी इस काम के बाद। इसको खुश करेगा तो उस भगवान की क्या फीलिंग होंगी, कुछ पता नहीं है। और ये भी अपने नजरियात हैं, वरना उस भगवान बेचारे से पूछोगे कि मेरी तो कोई फीलिंग है ही नहीं है, तो तुमने ही मुझे फील वाला बना दिया, ठीक है, वरना मैं तो फील लेस हूं। ये बताने के लिए भी उसके मुंह में, बेचारे के मुंह में जबान नहीं है। फरमाया सवाउन अलैहिम अदअउतुमुहुम अम अंतुम सामितून, फरमाया बराबर है उन पर यह बात कि तुम उनको पुकारो या चुप रहो, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये इस्लाम है जिसकी तबलीग अल्लाह हिंदुस्तान की असम्बलियों में हिंदुओं के जरिए 5 टाइम अजानें बुलंद होती हैं। तो अजान के अल्फाज कितने खूबसूरत हैं, खुदा की कसम अजान से गैर मुस्लिम को भी सुकून मिलता है, क्योंकि ये अल्लाह के अल्फाज है ना, अल्लाह ने हमें बताया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है 4 दफा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहता हूं भगवान सिर्फ, महबूब सिर्फ एक है, कोई उसके सिवा नहीं है, एक है। तो एक महबूब जब होता है ना इंसान का, एक माबूद हो, सुकून से भी तमीज से हमें सब कुछ करना है सिर्फ उसी एक को खुश करने के लिए। बाकी किसी भगवान को हम लिफ्ट बोलो भाई नहीं कराते, क्योंकि इतनों को लिफ्ट तो इतनी तो यानी नहीं लिफ्ट करा सकता भाई इंसान। हाँ, एक फैक्ट्री के 2 मालिक हो, वो आदमी अजाब में आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तो माबूद तो एक ही होता है भाई, इसलिए मुसलमान सुकून में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कहां से कहां बात चलेगी, जल्दी से समेट के बात खत्म करता हूं।
تو قرآن کا جو انداز ہے نا دلائل دینے کا، وہ انداز اٹریکٹیو ہے. صرف وہ 2 اور 2 4 کی طرح بات بتاتا نہیں ہے بلکہ دل میں اتارتا ہے دل میں. تو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ذرا میں اس کو سمیٹ کے ختم کروں. ایک آدمی بتائے ہے وہ نجاشی کی بات تو تھی، وہ تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا، نجاشی سے پہلے جو بات شروع ہوئی تھی وہ ہاں پورے اسلام میں داخل ہے. ابھی میں بس اس کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، وہ پورا ہو گیا ہے. تو نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے بتایا ہم ایسے تھے، اتنے خداؤں کو پوچھتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا رب صرف ایک ہے جس نے تمہیں بنایا، وہ صرف ایک خدا ہے. تو اور بہت ساری باتیں بتائیں. تو نجاشی متاثر ہوا کہ یہ تو صحیح. پھر نجاشی نے ایک کراس کوشچن پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ کہا نہیں گزرا، کیونکہ جن کے آباء و اجداد میں سیاستدان بادشاہ گزرتے ہیں ان کو بھی سیاست کا شوق. کیا خیال ہے؟ وہ بتا میرے دادا علاقے کے ناظم تھے تو میں کیوں نہیں ہوں؟ باپ دادا میں کوئی گزرا ہوتا کونسلر بادشاہ تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں سیاست کا شوق ہے، یہ بھی چاہ رہے ہیں کوئی لیڈرشپ آ جائے. دوسرا اس نے کہا ایسا کبھی جھوٹ بولا انہوں نے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا، اس نے بھی بڑی زبردست تحقیق کی. اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی 40 سال ایک شخص تمہارے درمیان، اور اس زمانے میں گاؤں کے جیسے حالات ہوتے تھے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، کہ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ایک دم بولا تو اتنا بڑا کہ میں خدا کا نبی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. دیکھو کسی بچے نے کبھی مسجد سے چپل بھی نہ چرائی ہو اور ایک دم وہ بینک لوٹ کے چلا جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو آہستہ آہستہ پہلے چپل چرائے گا، پکڑا جائے گا تو پبلک چھوڑ دے گی اس کو، کوئی بات نہیں. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہو چور کو جب پکڑو تو چھوڑو نہیں، طبیعت اس کی صاف کر کے ہڈی نہ ٹوٹے بیمار نہ ہو. بس اس کوئی آرڈر پہ بلوا لو بھائی اس کے ایسے چترول لگاؤ کہ نہ ہڈی ٹوٹے اور نہ کوئی بیماری آئے، بس تکلیف ہو. تو ایجنسی والوں کو پتا ہوتے ہیں اس طرح کے ہروے، تو کوئی پیسے پہ بلایا جا سکتا ہے بندہ، چترول لگا کے اس کو چھوڑو ورنہ وہ اس سے بڑی چوری کرے گا. تو اور پھر تبلیغ میں بھیج دو اس کو، پھر سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ وہ اینٹی بایوٹک کے ساتھ طاقت کی خوراک بھی ضروری ہے، تو وہاں سے اس کو انشاءاللہ خوراک ملے گی. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک کسی نے جھوٹ نہ بولا اور ایک دم اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. تو ایسے وہ سوال پوچھتا گیا. پھر نجاشی نے کہا اچھا اس کلام کی کچھ آیات سناؤ جو تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی. جب وہ تلاوت کی ہیں تو نجاشی اور اس کے ساتھ جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے، جو عیسائیوں کے جن کو فادر کہا جاتا ہے، پادری کہا جاتا ہے، صحیح مستند روایات میں رو رو کے سب کی داڑیاں تر ہو گئی. روتا رہا نجاشی، کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا. یہ کہ مشکات سے نکلے ہوئے یہ 2 چراغ ہیں بالکل، کیونکہ وہ کلام اللہ کی حقیقت جانتا تھا کہ اللہ کے کلام کیسے ہوتا ہے، اور اسلام قبول کر لیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واحد آدمی ہے جس کی نماز جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھائی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نجاشی کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ ایک روایت میں اور ملتا ہے کہ ام کلثوم کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اس روایت کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کی غائبانہ نماز جنازہ باقاعدہ سنت ہوتی تو صحابہ اس پر عمل کرتے. کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے کسی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو یا نبی نے اس کے علاوہ کسی کی غائبانہ، حالانکہ کتنے صحابہ دوسرے ملکوں میں شہید ہوئے، خود حضرت جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ میں، مگر آپ نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سنت عمل نہیں ہے. آپ کوئی بھی کہیں بھی جا رہا ہے تو فوراً اس کی غائبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے. خیر، تو